پاکستان کے وجود میں آنے سے اب تک کمزور جمہوری قوتوں اور طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سیاسی کشمکش جاری ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اکٹھا ہونے کی کوششوں کے باوجود ابھی اسٹیبلشمنٹ کا پلہ ہی بھاری دکھائی دیتا ہے۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ اور حکومتی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں احتساب کا ڈنڈا اس تیزی سے گھمایا گیا کہ ایک سابق وزیر اعظم سزا یافتہ ہو کر ملک اور ملکی سیاست سے باہر ہو چکا ہے، جبکہ ایک سابق صدر احتساب کے نام پر عدالتی پیشیاں بھگت کر گوشہ نشین ہو چکا ہے۔ تاہم نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کا پیچھا ابھی جاری ہے۔ ان حالات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دوسرے درجے کی قیادت نے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کو ایک متحدہ پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے، یعنی سیاسی جماعتیں پھر سے ایک پیج پر آنے کی حکمت عملی بنا رہی ہیں۔ یہ کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے اس کا پتہ تو بعد میں چلے گا، لیکن موجودہ صورتحال کی طرح ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں کا اتحاد براہ راست آمریت یا غیر جمہوری قوتوں کی حمایت یافتہ حکومتوں کے خلاف اکٹھے ہوتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ہر دور میں سیاسی جماعتوں نے آمریت یا اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو کم کرنے کے لیے متحدہ کاوشیں کی، تاہم ابھی تک یہ سیاسی کھیل جاری ہے اور معلوم نہیں کہ کب تک جاری رہے گا۔ لگتا یوں ہے کہ جب تک مکمل اور مضبوط غیر جانبدار جمہوری نظام قائم نہیں ہوتا، اس طرح کی جدوجہد جاری رہے گی۔ آل پارٹیز کانفرنس کی اصطلاح بھی پاکستانی سیاسی تاریخ کے ساتھ ہی چلتی آ رہی ہے۔ اگر سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہر دور حکومت میں اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد کی کوششیں ہوتی رہیں۔ کئی بار یہ اتحاد سیاسی مصلحتوں کی نظر بھی ہوتے رہے اور بعض اتحاد کامیاب بھی رہے۔ پاکستانی سیاست میں آل پارٹیز کانفرنس سمیت دیگر اپوزیشن اتحاد اقتدار لینے والے آمروں یا اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ سیاسی حکومتوں کے خلاف بنتے رہے، جیسا کہ اب بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کوشاں نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا سب سے پہلا اتحاد محترمہ فاطمہ جناح نے جنرل ایوب خان کے خلاف بنایا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان قومی اتحاد بنایا، جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے والد مولانا مفتی محمود تھے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء نے جب مارشل لا لگایا تو ان کے خلاف بھی پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر نوابزادہ نصر اللہ خان کی سربراہی میں موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی یا MRD بنائی گئی، جس کا مقصد ملک میں جمہوریت کی بحالی تھا۔ جنرل ضیاء کی طیارہ حادثے میں عبرتناک موت کے بعد اسی تحریک کے نتیجے میں سن 1988 میں پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی۔ جب سن 1999 میں نواز شریف حکومت ختم کر کے مشرف نے مارشل لا لگایا تو نوابزادہ نصر اللہ خان کی سربراہی میں ایک بار پھر حزب اختلاف کی جماعتوں نے اتحاد برائے بحالی جمہوریت کے نام سے اتحاد کیا، جس میں بے نظیر اور میاں نواز شریف بھی شامل تھے۔ اس پلیٹ فارم سے بھی کئی آل پارٹیز کانفرنسز ہوئیں جن کا ایجنڈا بحالی جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کو روکنا تھا۔ خیال رہے کہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں میثاق جمہوریت کا معاہدہ بھی طے پایا تھا، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار میں کمی اور جمہوریت کی مضبوطی جیسی شرائط رکھی گئیں۔ جب پرویز مشرف کے خلاف وکلا تحریک چلی تو اس وقت کی تمام اپوزیشن جماعتوں بشمول PTI نے اس میں بھرپور حصہ لیا، جس کے بعد سابق صدر پرویز مشرف کو عہدے سے مستعفی ہونا پڑا تھا۔ اب بھی اگرچہ وزیر اعظم عمران خان ہیں جو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں، لیکن اب اپوزیشن جماعتیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اتحاد اور ان کے سیاسی کردار پر متحد ہو رہی ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں عمران اور اسٹیبلشمنٹ گٹھ جوڑ کے نتیجے میں اس مرتبہ اپوزیشن کے اتحاد بھی زیادہ مؤثر دکھائی نہیں دے رہے۔ پاکستان کے سیاسی پس منظر میں جھانکیں تو متعدد بار قومی ایشوز پر وقت کی حکومتوں کو بھی آل پارٹیز کانفرنسز کی ضرورت پڑی۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی حکومت کے خلاف چلنے والی تحریک میں شامل جماعتوں کی کانفرنس بلائی، جس میں وہ خود بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے اقتدار بچانے کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کے مطالبات بھی تسلیم کیے۔ اس طرح جنرل ضیاء کے دور میں اس وقت کا وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ APC بلائی، جس میں افغانستان سے روسی افواج کے انخلاء سے متعلق جنیوا معاہدے پر انہیں اعتماد میں لیا گیا۔ اس وقت یہ معاہدہ جنرل ضیاء کی مرضی کے خلاف تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے مئی سن 1988 میں وزیر اعظم جنیجو کی حکومت ختم کر دی۔ سابق صدر پرویز مشرف کو بھی اقتدار بچانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے NRO کرنا پڑا، جس کی بازگشت آج بھی سنائی دے رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بے شک سیاسی طور پر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں کافی طاقت ہوتی ہے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتیں کئی بار سیاسی مصلحتوں کا شکار ہونے کی وجہ سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ ماضی میں بھی اپوزیشن جماعتیں نمائشی طور پر APCs بلاتی رہی ہیں، لیکن میڈیا پر بیانات کے علاوہ ان کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے۔ موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون کے سیاسی مقاصد اور ہیں، پیپلز پارٹی کے کچھ اور، مولانا فضل الرحمان کے بالکل ہی کچھ اور۔ اس لیے خیال یہی ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی APC پہلے کی طرح اس بار بھی زیادہ نتیجہ خیز اور مؤثر ثابت نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں چند مہینوں تک کی ہی پیشگوئی کی جا سکتی ہے، لیکن لمبے عرصے کے لیے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ پاکستان کی کنٹرول سیاست میں صورتحال تبدیل کرنا ہو تو صرف چند ہفتے ہی کافی ہوتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।